من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں. اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا. یہ دونوں جدا ہونے والی نہیں ہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے. عزیزان گرامی، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، اور اس حدیث کے ذیل میں جتنا سنتے جائیں کم ہی ہے. قرآن اور اہل بیت دونوں موجودہ ہیں، دونوں ہادی ہیں، رہبر ہیں. ان کا کام ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لانا ہے، ہدایت کی جانب لانا ہے، نجات کی جانب لانا ہے. چنانچہ رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت، اور دونوں ایک دوسرے سے وابستہ رہنے والی ہیں، اس میں جدائی نہیں ہوگی. جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں قرآن ہوگا. قرآن بھی پڑھنا ضروری ہے اور اہل بیت کو بھی پڑھنا ضروری ہے. قرآن سے بھی رابطہ برقرار رہے اور اہل بیت سے بھی رابطہ برقرار رہے. قرآن بھی گزرے ہوئے واقعات سناتا ہے تاکہ بیدار رہو، اہل بیت بھی گزرے ہوئے واقعات سناتے ہیں تاکہ بیدار رہو. قرآن میں بھی ہر چیز مل جائے گی اور اہل بیت کے تعلیم میں، سیرت میں، کردار میں، زندگی میں بھی ہر چیز مل جائے گی. نہ قرآن کے معاملے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کو یہ نہیں معلوم، اور نہ اہل بیت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں معلوم. اگر ان کی بارگاہ میں کوئی یہ کہے کہ ہمیں قرآن سے بتلاؤ تو قرآن کے وارثوں نے قرآن سے بتلایا ہے.
اور اگر کوئی اہل بیت سے پوچھے کہ یہ کیا ہوا تھا پہلے تو اہل بیت نے وہ بھی بتلایا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ عزاداری کے نام پر، مجلس کے نام پر، غم حسین کے نام پر قرآن اور اہل بیت کو یاد کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ ہر ذکر ملے گا، اور شاید اسی لیے قرآن میں اللہ نے تمام گزشتہ واقعات رکھے ہیں تاکہ پڑھتے جاؤ اور نصیحت لیتے جاؤ۔ اس لیے کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے ماضی سے سبق اسے سیکھنا چاہیے۔ اپنے ماضی کو یاد رکھو اور اسی سے سبق لیتے جاؤ تو تمہارا حال اور مستقبل بہتر ہوگا۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر ایک قرآن سے واقعہ پیش کروں اور ایک اہل بیت کے کردار سے واقعہ پیش کروں کہ دونوں نے ہمیں بیدار رکھا ہے۔ قرآن میں واقعہ ملتا ہے جناب موسیٰ نبی اللہ کا۔ موسیٰ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، گزرے ہوئے انبیاء میں ان کا شمار ہے، صاحب کتاب ہیں۔ اللہ واقعہ یاد دلاتا ہے تاکہ تم بیدار رہو۔ جناب موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، ہم بھی کلام کر سکتے ہیں کب اگر چاہیں تو، یا کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ کسی مجلس میں ہم نے تذکرہ کیا ہے، بار بار ریپیٹ کرنا بھی اچھا نہیں ہے، ورنہ سب یہی سوچیں گے وہی گھما پھرا کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن تذکرہ تو ہوگا، اور جب تذکرہ ہوگا تو دوسرے بھی واقعات نکلیں گے۔ آپ بھی کلام کر سکتے ہیں، بتایا جا چکا ہے، کرتے ہیں، احساس ہونا چاہیے۔ موسیٰ ہدایت کے لیے آئے تھے، لوگوں کو خرافات سے روکنے کے لیے آئے تھے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرانے کے لیے آئے تھے۔ اور جب کوئی بھی اللہ والا یہ کام کرتا ہے تو سماج اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، ماضی میں بھی اور حال میں بھی۔ ماضی میں انبیاء کی داستان آپ کے سامنے ہے اور حال میں علماء کی داستان آپ کے سامنے ہے۔ جو آپ کو راہ راست دکھلائے گا اس کے خلاف قوم ہو جاتی ہے۔ موسیٰ فرعون خدا کہلوا رہا ہے، کہا یہ خدا نہیں ہے۔ اب سامنے ہے کہ یہ فرعون اپنے کو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ موسیٰ کہہ رہے یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، دکھائی نہیں دے گا، اس کو مانو۔ اور جو موسیٰ کے کہنے پہ ایمان لا رہا ہے، فرعون اسے سزا دے رہا ہے۔ ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک پیر کاٹا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ جو ہمارے خلاف جائے گا ہمیں خدا نہیں مانے گا، جو موسیٰ کے کہنے پہ جا رہا ہے اسے فرعون سزا دے رہا ہے۔ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ دوسرے ڈرے رہیں، دوسرے یہ چھوڑ کر ادھر نہ جانے پائیں، حق والوں کا ساتھ کوئی نہ دے پائے، اس لیے سزائیں دی جاتی ہیں، ڈرائے جاتے ہیں، دھمکائے جاتے ہیں۔ موسیٰ کا زمانہ گواہ ہے اور دیگر انبیاء کا زمانہ گواہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، یہ کہہ کر ایمان لائے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب موسیٰ تبلیغ کر رہے ہیں تو اب فرعون جو ہے ایک دم آپے سے باہر ہو گیا
کہ اب جتنے بھی موسیٰ والے ہیں سب کو جو ہے مارنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ اب موسیٰ اپنی چھوٹی موٹی قوم کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ والے ان لوگوں کی حفاظت چاہتے ہیں جو اللہ کے پیغام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہیں سے اگر میں اشاروں میں آپ کو اسی واقعے سے کھل کر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اشاروں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی قوم کی حفاظت چاہتا ہے ظالموں کے شر سے۔ موسیٰ اپنی چھوٹی موٹی قوم کو جو ایمان لا چکے تھے لے کر مصر سے نکل رہے ہیں کہ ان کی جان بچ جائے۔ آج اگر ہمارے علماء کسی بات پہ فتویٰ لگا دیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے، بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ اب اس پہ غور کیجیے گا کہ اس کے اندر کیا نکل سکتا ہے۔ موسیٰ قوم کو لے کے چلے، فرعون کو پتہ چلا، اس نے بھی لشکر تیار کر لیا۔ ایک واقعہ قرآن سے اور ایک واقعہ اہل بیت کے کردار سے۔ موسیٰ آگے آگے اپنے چھوٹا موٹا قافلہ لے کے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اور موسیٰ دریائے نیل کے پاس پہنچے، عصا مارا، راستے بنے، ضد پہ آ گئے کہ ہم 12 قبیلے ہیں، 12 راستے سے جائیں گے، ہمیں کھڑکی بھی ہونا چاہیے، ہم دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے ہادی اور رہنما نے سب ان کی باتوں کو مان لیا کہ بھائی جیسا چاہ رہے ہو، ابھی تمہاری جان ہمیں پیاری ہے، جو کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم ہماری نگاہ میں بڑے معتبر ہو، تمہاری جان پیاری ہے، تم اللہ رسول پر ایمان لاتے ہو۔ چنانچہ 12 راستے بنے ہیں، الگ الگ راستے سے ہر قبیلہ گزرا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ کا آخری آدمی دریائے نیل کو پار کر کے اس سائڈ پہنچا، اب فرعون کا آخری آدمی دریا میں پہنچا، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ واقعہ سنایا ہے۔ ادھر موسیٰ کا آخری آدمی دریا سے نکلا، ادھر فرعون کا آخری آدمی دریا میں آیا۔ اب جو 12 راستے بنے تھے یہ سب مل گئے۔ فرعون یہ سمجھ رہا تھا جیسے موسیٰ کی قوم بچی ہے ایسے ہم بھی بچ جائیں گے۔ انہیں نہیں پتا کہ اگر اچھے لیڈر کے ساتھ چلو تب بچنا ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ یہ بچ رہے ہیں تو ہم بھی بچ جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، دیکھی دیکھا میں کام نہیں بنتا، رہنما اچھا تلاش کرو پھر اس کے ساتھ چلو تو بچ جاؤ گے۔ یہ سوچنا بیکار ہے کہ اسی راستے سے موسیٰ گزرے بچ گئے، اسی راستے سے ہم بھی گزریں گے تو بچ جائیں گے، نہیں۔ اسی راستے سے پروردگار نے موسیٰ کو ان کی قوم کو بچا لیا اور اسی راستے سے فرعون کو اور ان کی فوج کو ڈبو دیا۔ پروردگار کیا جتنے موسیٰ کے ساتھ تھے سب اچھے تھے؟ کیا جو موسیٰ کے ساتھ تھے سب اچھے تھے؟ تو کبھی بھی یہ سب اچھے نہیں ملے، اس لیے کہ اچھا زمانہ کب آئے گا؟ 1,24,000 نبی آ چکے، ابھی تک سب سے اچھا زمانہ نہیں آیا ہے۔ 313 رسول گزر چکے ہیں، ابھی اچھے دن نہیں آئے ہیں۔ اچھے دن کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بمبئی میں اچھے دن آ گئے تو سب جگہ اچھے دن آ گئے، اجین میں سب سے اچھے دن آ گئے تو سب جگہ آ گئے۔ نہیں، یہ اچھے دن تھوڑے ہوئے کہ ہندوستان میں نعرہ لگا دیا گیا اچھے دن، تو ہر جگہ اچھے دن نہیں ہیں۔
تو 1,24,000 نبی آئے، سب جگہ اچھے نہیں ہوئے، اور 313 رسول آئے، وہ بھی سب جگہ اچھے نہیں رہے، پورا زمانہ اچھا نہیں رہا، کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے۔ اچھا دن اگر آنا ہے تو یہ عقیدہ فقط محبان اہل بیت کے پاس ہے، یہ عقیدہ فقط آل رسول سے محبت کرنے والوں کے پاس ہے۔ ابھی تک پوری دنیا میں اچھا دن نہیں آیا ہے، اچھے دن نہیں آئے۔ اس کی وجہ ابھی تک دنیا میں ظلم بھی ہے، ستم بھی ہے، انصاف بھی ہے، عدل بھی ہے۔ کچھ ہوتا ہے تو عدالت جانا پڑتا ہے، عدالت یوں فیصلہ نہیں کرتی، گواہ چاہتی۔ اس نے ظلم کیا ہے وہ بھی گواہ لاتا ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے یہ بھی گواہ لاتا ہے، اس نے مارا ہے یہ بھی گواہ لاتا ہے، یہ بیچارہ پٹا ہے یہ بھی گواہ لاتا ہے، اور دونوں اپنی اپنی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ یہ کیس یہاں چلتا ہے، اور پھر جج دونوں کی سنتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے، اور یہ ہر زمانے میں رہا۔ لیکن جب امام زمان علیہ السلام کا وقت آ جائے گا تو اس زمانے میں فیصلے جو امام کریں گے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ 1,24,000 نبیوں کا دور ہے، بغیر گواہی کے کوئی فیصلے نہیں ہوا۔ 313 رسول گزرے، بغیر گواہی کے فیصلے ہی نہیں ہوئے۔ 11 معصوم اماموں کا دور گزرا، جانشین رسول کا دور گزرا، بغیر گواہی کے فیصلے نہیں ہوئے۔ لیکن جب امام آئیں گے تو وہ جو فیصلہ کریں گے بغیر گواہی کے کریں گے، اور ہر آدمی مطمئن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، اور امن و امان ہوگا، ایسا امن و امان ہوگا کہ رات کی تاریکی میں عورت پورے زیور کے ساتھ آرام سے جائے گی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دوسری مثال کہ جہاں شیر پانی پیے گا وہیں بکری بھی پانی پیے گی، ایک ہی گھاٹ پہ شیر اور بکری یکجا ہو جائیں گے، کوئی کسی کی جان کا دشمن نہیں ہوگا، یہ امن و امان ہوگا۔ تو جب ایسے امن و امان ہوں گے تو امام بغیر گواہی کے فیصلہ کریں گے، اور ہر ایک مان لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو ماحول ہوگا وہ عدل و انصاف کا ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، ناانصافیوں کے دور گزر چکے ہوں گے، اب لوگ حقیقتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ امام جو فیصلہ کریں گے تو انسان مان جائے گا، اس لیے کہ حق کا بول والا ہوگا، سچ کا بول والا ہوگا، حقیقت ہوگی، امن و امان ہوگا، تو جس کے خلاف بھی فیصلہ جائے گا اس کے دل و دماغ میں شک نہیں آئے گا کہ ہمارے خلاف گیا ہے، اتنا عدل و انصاف ہوگا۔ تو کسی دور میں ایسا نہیں رہا، لیکن امام جب آئیں گے، حکومت جب ہوگی تو یہ امن و امان کا عالم ہوگا۔ پروردگار موسیٰ کی قوم بچ گئی، سب اچھے نہیں تھے۔ فرعون کا سارا لشکر جو ہے دریائے نیل میں ڈوب گیا، سب برے نہیں تھے۔ موسیٰ نبی ہے، سب اچھے نہیں۔ فرعون دشمن خدا ہے، سب برے نہیں۔ پروردگار انہیں بچا لیا، انہیں ڈبو دیا۔ کہا یہ قرآن میں واقعہ ہم نے رکھ دیا کہ قرآن سے اتنا سیکھ لو کہ اگر لیڈر اچھا ہوتا ہے تو بری قوم بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اور اگر اچھی قوم کیوں نہ ہو لیڈر برا ہو تو ڈوب جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اہل بیت کا جنگ خیبر 39 دن ہو چکے ہیں،
لشکر وہی ہے، لیڈر بدلا جا رہا ہے، سردار بدلا جا رہا ہے، کمانڈر بدلا جا رہا ہے۔ یہ ان کی شکایت، وہ ان کی شکایت، یہ ان کے پیچھے، وہ ان کے پیچھے، یہ ان کی برائی، وہ ان کی برائی، یہ بھاگے تو ہم بھاگے، وہ بھاگے تو ہم بھاگے۔ 39 ڈیز ہو چکا۔ اللہ کے رسول نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ رسول اللہ نے 40ویں دن جو ہے فوج نہیں بدلی، لشکر نہیں بدلا، سپاہی نہیں بدلے، صرف لشکر کا سردار بدل دیا۔ رسول اللہ نے خیبر میں یہ بتلا دیا کہ اگر لیڈر اچھا ہو تو وہی فوج کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد علیہ محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ موسیٰ خدائی نمائندے، الہی نمائندے، نبی صاحب کتاب، ان کے پیچھے چلو کامیاب ہو جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے، نجات مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی، جان بچ جائے گی دشمنوں سے۔ قرآن نے بتلایا، رسول اللہ نے خیبر میں بتلایا۔ ایک دوسرے کی شکایت رسول اللہ نے 39 دن سنی ہے۔ ہم لوگ بھی سنتے ہیں ایک دوسرے کی برائی، کس کو بلا لیا، کس سے پڑھوا لیا، کس کو مسجد میں رکھ لیا۔ کیوں؟ مسئلہ جو پوچھنے گئے ہیں مولانا نے جواب دے دیا، وہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے تھوڑی تبلیغ کیا کر دی، ہمیں جچ نہیں رہا ہے۔ مولانا کتنا سنتے ہیں بیچارے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اور یہ مسجد امام بارگاہ سماج کے ذمہ دار بڑی ہی کار خیر کرنے والے ہیں۔ ان کی جزا خدا کی بارگاہ میں بہت اہم ہے، یہ معمولی خدمت نہیں ہے۔ ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا ساتھ۔ پوچھو کہ قرآن حدیث سے کا ہر معاملہ تو بندہ پوچھنے کے لیے تیار ہے، اور جہاں پوچھنا چاہیے وہاں تو تیاری نہیں ہے، وہاں تو ہم دیکھی دیکھا کرتے ہیں۔ علاج کہاں کرانا ہے؟ کہا اپنوں میں نہیں جائیں گے۔ بچوں کو پڑھانا کہاں ہے؟ اپنوں میں نہیں جائیں گے۔ یہاں کوئی مولوی سے مشورہ نہیں کرتا۔ فلاں کا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہمارا بھی وہیں پڑھے گا، فلاں اس کمپنی میں کام کر رہا ہے تو ہمارا بچہ بھی اسی کمپنی میں کام کرے گا، فلاں کا بچہ یہ پڑھائی کیے ہوئے تو ہمارا بھی پڑھائی کرے گا، یا نہیں پوچھتے۔ جناب رسول اللہ نے جو ہے 39 دن دیکھا، 40ویں دن کہا علی کو علم دوں گا، اور علی کو علم دے کر 40ویں دن قوم کو دکھلا دیا، بتلا دیا، جتلا دیا، سنا دیا، ان کے دماغ میں یہ محفوظ کرا دیا، کتابوں میں لکھوا دیا کہ دیکھو لیڈر اچھا ہونا چاہیے تو قوم نجات پا جائے گی۔ رسول اللہ ایسے ہی دنیا سے نہیں گئے ہیں، اپنے بعد آنے والے 12 لیڈروں کے پورے نام بتا کے گئے ہیں۔ اگر نجات چاہیے تو ان سے ہٹنا نہیں، لگے رہو۔ انہیں ہٹانے کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے کہ ہمیں مانو۔ اب تمہاری اگر ثابت قدمی رہی تو انہیں بتاتے رہنا کہ جو آدم کے ساتھ چلا وہ کامیاب رہا، جو موسیٰ کے ساتھ چلا وہ کامیاب رہا، جو عیسیٰ کے ساتھ چلا وہ کامیاب رہا، جو ہارون کے ساتھ چلا وہ کامیاب رہا۔ ایسے ہی جو رسول کے ساتھ چلے وہ کامیاب، جو علی کے ساتھ چلے وہ کامیاب، جو مولا حسن کے ساتھ چلے وہ کامیاب، جو مولا حسین کا ساتھ دے وہ کامیاب۔ ایک صلوات پر محمد علیہ محمد۔ مشکلات تو بہت آئیں گی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا،
آج کئی سوال ہم سے ہوئے ہیں عاشورے کے روزے کے متعلق، اور میں جہاں بھی اشرا پڑھتا ہوں تو 9 محرم کو ضرور پڑھتا ہوں، لیکن یہاں مجھے موقع نہیں ملا، ورنہ ہم جہاں بھی اشرے میں جاتے ہیں 8 یا 9 محرم کی مجلس میں عاشور کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، فضیلت کو نہیں۔ اس لیے عاشور حقیقت کا نام ہے، فضیلت کے غلاف میں حقیقت کو چھپایا گیا ہے۔ حقیقت عاشور کو چھپایا گیا ہے، اس پہ فضیلت عاشور کا غلاف چڑھایا گیا ہے، فضیلت عاشور کی چادر چڑھائی گئی ہے، چھپ جائے۔ اور یہی عاشور بڑی فضیلتوں والا ہے۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی عاشور کے دن، موسیٰ دریائے نیل پار کر گئے عاشور کے دن، ابراہیم آگ سے بچ گئے عاشور کے دن، نوح کی کشتی کنارے لگی عاشور کے دن، ہر چیز عاشور میں لا کے فٹ۔ اور یہ قوم اتنی نادان ہے کہ یہ سوچتی ہے بس جو ہمارے مفتی صاحب نے کہہ دیا، جو ہمارے علامہ صاحب نے کہہ دیا، جو ہمارے مولانا نے کہہ دیا، جو ہمارے عالم نے کہہ دیا، جو ہمارے حافظ نے کہہ دیا، وہی آمنا صدقنا ہے۔ ہر دور میں یہ ہوا ہے، حقیقتوں پہ پردے ڈالے گئے ہیں۔ اس کی میں مثال اس زمانے میں اس طریقے سے دیتا ہوں کہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں، باہر والے اتنا نہیں جانتے۔ یہاں جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس میں کیا پڑھا گیا ہے، کس انداز میں پڑھا گیا ہے، کس رخ سے پڑھا گیا ہے، کس کس نے واہ واہ کی ہے، کس کس نے سر ہلایا ہے، کون کون خوش ہو رہا ہے، یہ وہ بتائیں گے جو یہاں فرش ادا پہ بیٹھے ہوں گے، اور جو گلیوں میں ہوں گے، باہر ہوں گے، چوراہوں پہ ہوں گے، ان سے اگر پوچھنے جاؤ گے تو وہ نہیں بتا سکتے کون کون فرش ادا پہ تھا، کون کون خوش ہوا، کس کس کی سمجھ میں آیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے ہاں مجلس ہوئی، فلاں آئے تھے، اس ٹائم پہ ہوئی، لیکن ان سے پوچھو کتنے لوگ آئے تھے فرش ادا پہ تو نہیں معلوم، کیا پڑھا گیا نہیں معلوم، کس کس نے نعرہ لگایا نہیں معلوم، کون کون خوش ہوا نہیں معلوم، تو کسے معلوم ہوگا؟ کہا جو گھر والے ہیں وہ بتائیں گے۔ باہر والا کیا بتائے گا جسے آنا ہی نصیب نہیں ہوا؟ کہا گھر والے اور باہر والے ایسے ہی ہیں کہ گھر والے وہ ہیں جو چادر زہرا میں آ گئے، یہ چادر زہرا میں جو آ گئے یہی گھر والے ہیں۔ کہا رشتہ دار تو بہت ہیں، خاندان بہت ہے، قبیلہ بہت ہے، دوست بہت ہیں، ماننے والے بہت ہیں، فالور بہت ہیں، کلمہ گو بہت ہیں، مسلمان بہت ہیں، صحابی بہت ہیں۔ کہا یہ سب بہت ہیں لیکن گھر والے نہیں ہیں۔ گھر والے کا گھر والے وہ ہیں جو چادر زہرا میں ہیں، چادر یمانی کے اندر ہیں۔ اس میں کون کون ہے تلاش کر لو، یہ بتائیں گے حقیقت۔ تو کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ بچ گئے، ابراہیم بچ گئے عاشور کے دن، آدم کی توبہ، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم نجات پا جائیں۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی، ہم بھی پریشان ہیں کہ ہمیں بھی توبہ کرنا چاہیے۔ موسیٰ بچ گئے، ہم سوچے ہم بھی بچ جائیں گے۔ فرعون ڈوبا، خوشی منائیں، ہم بھی خوشی منا رہے ہیں۔ نار نمرود میں ابراہیم بچ گئے، ہم بھی بچنا چاہتے ہیں۔ اتنی فضیلتیں گڑھ دی گئیں کہ ہر آدمی پکا عقیدہ رکھ لیا بھائی عاشور بڑی فضیلت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ اب آؤ پوچھو ان سے جو گھر والے ہیں، یہ سب باہر والوں نے بتلائے ہیں، آؤ گھر والوں سے پوچھو۔ مولا علی کی بارگاہ میں چاہنے والا میثم تمار، مولا کا جانثار صحابی، مولا سے کہتا ہے مولا لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ عاشور کے دن یہ سب ہوا ہے،
مولا علی رو دیے. فقط عاشور کی فضیلت عاشور کے بعد ہی نہیں گڑھی گئی ہے، عاشور سے پہلے بھی گڑھی گئی ہے، اس لیے کہ ہر نبی نے غم حسین منایا ہے تو کربلا سے پہلے منایا ہے. ہم اور آپ کربلا کے بعد غم منا رہے ہیں. تو جیسے سب کو پتا تھا کہ عاشور برپا ہونے والی ہے، غم منانا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، ساتھ دینا ہے، رونا ہے، فریاد کرنا ہے، تو اس کے خلاف علی سے گڑھی جانے لگی. یہاں تک کہ مولا کے زمانے میں سمیت عمار نے کہا مولا سب تو کہتے ہیں عاشور کو آدم کی توبہ قبول ہوئی، ابراہیم بچ گئے، موسیٰ بچ گئے، کشتی نوح نجات پا گئی، سب کچھ ہو گیا. مولا رو دیے. کہا عاشور کو حسین شہید کیے جائیں گے کربلا کے میدان میں. اور اس کے بعد میرے مولا اور آقا نے فرمایا کہ آدم کی توبہ جو ہے عاشور کو نہیں ہوئی ہے، ذی الحج میں ہوئی ہے. یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں، وہ عاشور محرم نہیں تھا. یہ سب واقعات ذی الحج کے ہیں، ربیع الاول کے ہیں، دوسرے مہینوں کے ہیں، عاشور کے نہیں. یہ تو گھر والوں کی بات ہے. اب جو گھر والوں سے وابستہ ہے وہ بھی دلیل دیتا ہے کہ تمہیں اگر آدم کی توبہ یاد آ رہی ہے تو آدم کا رونا کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ موسیٰ کا اگر بچ جانا یاد آ رہا ہے تو موسیٰ کس پہ روئے یہ کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ ابراہیم آگ میں جا کر بچ گئے یہ یاد ہے، ابراہیم پوری زندگی روتے رہے وہ کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ ہر نبی نے غم حسین منایا، یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا، یہ کیوں نہیں سنا جاتا؟ فضیلت عاشور، اس کے بعد عاشور کا روزہ. یہ عاشور کا روزہ بھی بنایا گیا ہے. اب تو الحمدللہ اہل سنت کے علماء بھی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک مسجد کے معراج سے بیان ہوتا تھا، ممبروں سے بیان ہوتے تھے تو مجمع بھڑک جاتا تھا، بات باہر تک نہیں جاتی تھی. لیکن اب زمانہ جو ہے ڈیجیٹل ہے، نیٹ کا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک جو ہے یوٹیوب پہ ہے، ہر ایک گوگل پہ ہے، جس کو جو تلاش ہے تلاش جاری رکھے ہوئے ہے. تو اب کے علماء آزاد ہیں، نہ تمہاری مسجد کے محتاج ہیں نہ ممبر کے محتاج ہیں، کا حق بیان کریں گے چاہے مسجد میں رکھو یا نہ رکھو. چنانچہ عالم جو آزاد ہے وہ اپنا بیان درج کراتا ہے. بہت سے اہل سنت علماء ہیں جنہوں نے حق بیانی سے کام لیا کہ عاشور کا روزہ گڑھا ہوا ہے، جعلی ہے، فراڈ ہے، غم حسین روکنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ عاشور کا روزہ زیارت عاشور جو امام سے منسوب ہے، اس میں امام نے فرمایا ہے کہ عاشور کو وہ لوگ برکت والا دن سمجھتے ہیں جو بنی امیہ والے ہیں. آج کوئی کھل کے نہیں کہتا ہم بنی امیہ والے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنی ہاشم کے ماننے والے ہیں. تم بھی جرأت پیدا کرو تاکہ زمانہ دیکھے. اور پردے ڈالے جاتے ہیں. شیعوں نے قتل کیا ہے امام حسین کو، شیعوں نے بلایا، کوفی شیعہ تھے اور یہ شیعہ تھے وہ شیعہ تھے، یہی روتے ہیں. یہ بھی پردے ڈالے گئے ہیں. کوفے میں شیعہ تھے مانتا ہوں، کوفیوں نے لکھا مانتا ہوں، لیکن کوفے میں حکومت کس کی تھی؟ ابن زیاد. کس کا گورنر ہے؟ یزید کا. یزید کون؟ اس کا باپ معاویہ. معاویہ کون؟ اس کا باپ ابو سفیان. کبھی کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ جس حکومت نے جو ہے شیعوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، گھر بار لوٹے ہیں، اس کے گورنر کا نام ابن زیاد ہے؟ کیا ابن زیاد شیعہ تھا؟ یا جس نے اس کو
گورنر بنایا یزید شیعہ تھا، یزید کا باپ معاویہ شیعہ تھا، معاویہ کا باپ ابو سفیان شیعہ تھا، کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ بس کوفی تھے، شیعہ تھے، شیعہ تھے۔ یہ پوری تاریخ ہے، نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ رسول اللہ سے لڑنے والا ابو سفیان ہے، مولا علی سے لڑنے والا معاویہ ہے، مولا حسین سے لڑنے والا یزید ہے۔ فیصلہ کرو کس کے ساتھ دینا ہے۔ کب تک بہکاتے رہو گے؟ کب تک جو ہے اس پہ پردے ڈالتے رہو گے؟ آج کا نوجوان بیدار ہو چکا ہے، عاشور کا روزہ نہیں ہے۔ یوں تو آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں الا یہ کہ عید نہ ہو۔ ہمارے ہاں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے علاوہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا عاشور کا دن مکروہ ہے روزہ رکھنا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کے علماء نے تو لکھ دیا مکروہ ہے، تو ہمارے یہاں صرف عید کے دن روزہ حرام ہے، باقی چاہے جس دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں آپ 9-10 محرم کو نہ رکھیے۔ کیوں؟ بنی امیہ والے رکھتے تھے۔ یہ حقیقت کو دبانے کے لیے رکھا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں تم لوگ کیوں نہیں رکھتے، یہ سنت رسول ہے۔ اگر یہ سنت رسول ہوتا تو 50 سال رسول کے بعد کربلا ہے، مولا علی نے اپنی زندگی میں رکھا ہوتا، جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں رکھا ہوتا، مولا حسن نے اپنی زندگی میں رکھا ہوتا، مولا حسین نے اپنی زندگی میں روزہ رکھا ہوتا عاشور کا۔ اور پھر کربلا، جہاں پر آج بھی کتابوں میں، جہاں پہ آج بھی ذاکرین اور علماء خطبہ یہی پڑھتے ہیں کہ کربلا میں حسین کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ حسین کو 3 دن کے روزے دار کو شہید کیا گیا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا کیا مطلب ہے؟ روزے دار کو کیوں نہیں لکھا جاتا کہ روزہ رکھتے ہوئے امام کو مارا گیا ہے؟ سب یہ لکھتے ہیں کہ امام اور ان کے اصحاب و انصار 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ لکھو روزے دار تھے۔ اور اگر روزہ ہوتا تو حسین، علی اکبر، مولا عباس، جناب قاسم، جناب زینب، ام کلثوم یہ زیادہ حق رکھتی تھی روزہ رکھنے کا۔ یہ رسول کا خاندان ہے۔ اگر انہوں نے نہیں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سنت رسول نہیں ہے، یہ فراد ہے، یہ جعلی ہے، جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمیشہ عزاداریوں کو حسین سے روکنے کے لیے لوگوں نے بہانے بنائے ہیں۔ اسی خیبر سے، خیبر میں جب مرہم آیا ہے مولا علی کے مقابل میں، تو مولا علی کے مقابل میں آنے کے بعد کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرہم رکھا ہے۔ مولا علی نے کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سب سے پہلی جنگ بدر ہے جو 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور واقع خیبر، جنگ خیبر 7 ہجری میں ہوا ہے۔ 5 سال کا گیپ ہے، 5 سال کا گیپ ہے کہ پہلی جنگ سے لے کر جنگ خیبر کے درمیان 5 سال کا گیپ ہے۔ اس 5 سال میں مولا کی شجاعت، طاقت، وفاداری، جذبہ انکساری، رسول کا ناصر، مددگار پورا زمانہ دیکھ رہا ہے کہ علی نے جس طریقے سے رسول کی مدد کی ہے، جس شجاعت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ، جس وفاداری کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، پوری دنیا میں چرچا ہے علی کی شجاعت کا، علی کی وفاداری کا۔ جو وعدہ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا نے کیا تھا وہ پوری زندگی وعدہ وفا کرتے رہے۔ چنانچہ یہودیوں نے، اس کی ماں، مرہب کی ماں نے اپنے بچے کو سمجھایا سب سے لڑنا، علی سے نہ لڑنا، اس لیے کہ علی شجاع ہے، بہادر ہے۔ یہودیوں نے علی سے مقابلے کے لیے منع کیا ہے۔ عیسائی 9 ہجری میں واقع مباہلہ ہوا ہے۔ 9 ہجری میں عیسائیوں نے پنجتن کو دیکھا اور کہا ان کے مقابل میں نہ آنا۔ اور کربلا کے میدان، اس کے بعد رسول اللہ کے زمانے کے یہ واقعات ہیں کہ لوگ علی کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ان سے نہ لڑنا، انہوں نے کہا ان کے سامنے نہ آنا، مقابلے میں نہ آنا، مباہلہ نہ کرنا۔
اور پھر مولا علی کے زمانے میں رسول اللہ کے جانے کے بعد مولا علی نے 3 جنگیں لڑی ہیں، صفین، جمل، نہروان۔ اس میں سب نے مولا کی طاقت کو خوب دیکھ لیا۔ اس میں کون تھا؟ وہی خارجی، وہی مسلمان جو علی کو نہیں چاہتے تھے، جو علی کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے 3 جنگوں میں دیکھ لیا ہے، اور اس کے بعد 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا ہے۔ اب ہمیشہ روکنے کی فکر کی گئی۔ خیبر میں جو علم مولا کے ہاتھوں پہ ملا اور یہ کامیاب رہا علم، خیبر فتح ہو گئی۔ اب یہ انہیں علم دیکھ کے خیبر یاد آتا تھا، علی کی فضیلت یاد آتی تھی، علی کی شجاعت یاد آتی تھی۔ جہاں جہاں یہ علم ہوتا تھا خاندان بتلا دیتا تھا کہ کس خاندان کا علم ہے، تو اب انہوں نے اس کو بچانے کے لیے یہ فتویٰ لگایا، علم کو دیکھنا بدعت ہے۔ یہ بدعت کے فتوے لگا کر روکا گیا ہے، یہ غلاف چڑھایا گیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں گے تو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ کب تک علی کے فضائل چھپاتے رہو گے؟ کب تک حقیقتوں پہ پردے ڈالتے رہو گے؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ رسول اللہ کے جنازے میں لوگ آئے، نہ سیدہ کے جنازے میں آئے، نہ مولا علی کے جنازے میں آئے، نہ مولا حسن کے جنازے میں آئے، اور نہ مولا حسین کا جنازہ۔ آج 11 محرم ہے۔ 11 محرم کو فوج یزید نے اپنے نجس لاشیں تو دفن کر دیے، لیکن حسین اور حسین کے چاہنے والوں کا لاشا کربلا کی زمین پہ ایسے ہی پڑا رہا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس حقیقت کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ کیا رسول اللہ کے نواسے کا لاشا دفن نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ان کے وارثوں کو دفن نہیں کرنے دیا جاتا؟ کیوں مولا حسین کا جنازہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑا رہا؟ کبھی نوجوان سوچے کہ یہ وہ خاندان ہے جس کا جنازہ ہمیشہ مظلومیت سے اٹھا ہے۔ جناب سیدہ کا جنازہ مولا کے دل سے پوچھو، ان کے لاڈلوں کے دل سے پوچھو کہ رات کی تاریکی میں، اور علی نے 40 خبریں بنائی ہیں تاکہ سیدہ کی قبر کہاں ہے کسی کو نہ پتہ چل سکے۔ مولا علی کا جنازہ حسن و حسین نے 3 جنازے تیار کیے ہیں، ایک نجف کی طرف، ایک کوفے کے میں، اور ایک مدینے کی طرف بھیجا ہے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ کہاں دفن ہوئے ہیں۔ ان بیٹوں کے دل سے پوچھو کہ جس نے اپنی ماں کے مزار کو چھپایا کہ دشمن جو ہے بے حرمتی نہ کرنے پائے، اس نے اپنے باپ کے جنازے کو چھپایا تاکہ دشمن بے حرمتی نہ کرنے پائے، اور حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر برسا دیے گئے۔ اب کربلا کے میدان میں حسین اور ان کے چاہنے والوں کا لاشا یوں ہی پڑا رہا، اور یزید کی فوجوں نے اپنے لاشیں دفنا دیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج اگر ہم اس پہ رو رہے ہیں تو ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم اس راستے پہ ہیں جس راستے پہ اللہ ہمیں لے جانا چاہتا تھا، جس پر انبیاء تھے، مرسلین تھے، رسول اللہ تھے، ان کے چاہنے والے تھے۔ آج انہی کا غم منایا جا رہا ہے۔ 11 محرم کو تاریخ بتلاتی ہے کہ فوج یزید نے اپنے نجس لاشیں تو دفنا دیے، لیکن حسین، ان کے اصحاب، ان کے انصار، ان کے اعزاء، ان کے ساتھیوں کا لاشا کربلا کی زمین پہ ایسے ہی پڑا رہا۔ بلکہ یہ بھی میں نے غلط کہا، ایسے ہی پڑا رہا، بلکہ لاشوں کے ساتھ تو بے حرمتی کی گئی ہے، کپڑے اتارے گئے ہیں، انگوٹھیاں تک چھین لی گئی ہیں، جو لباس تھے اس کو اتار لیا گیا۔ ہر ایک تلاش میں تھا کہ یہ چیز ہمیں چاہیے۔ بے گور کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر حسین کے لاش کو تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پابند کیا گیا ہے۔ عزاداروں، تاریخ بتلاتی ہے کہ حسین کے جو ہے لاشیں کو رکھا گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، اور پھر انہی گھوڑوں کو لاش حسین پر دوڑایا گیا۔ وہ بہن زینب اس منظر کو دیکھتی رہی، وہ سکینہ جو 5 سال کی تھی اپنے بابا کے لاشیں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کو دیکھتی رہی۔ یہ ظلم کی انتہا تھی جو کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے کیے ہیں۔
آج ہم اسی حسین کو رو رہے ہیں۔ نبی کے نواسے کو کیسے پامال کیا گیا، فاطمہ کے لخت جگر کے پر گھوڑوں کے ٹاپوں سے لوٹا گیا ہے۔ عزاداروں 11 محرم آئی، قافلہ تیار کیا جا رہا ہے، سارے سروں کو جو ہے نیزوں پہ بلند کیا گیا ہے۔ اب جو سر شمار کیے گئے تو 71 ہوئے، کا 72واں سر نہیں مل رہا ہے۔ بتایا گیا یہ سر جناب علی اصغر کا ہے، یہ حسین کا وہ ننھا منا بچہ ہے جسے اصغر کہا جاتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کا سر تلاش کیا جا رہا ہے۔ یزید کی فوجیں گھوڑے پر سوار ہو گئی، ہاتھوں میں نیزہ لیا، زمین پہ نیزے گاڑ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ ایک منزل وہ آئی کہ جہاں پر امام حسین نے قبر علی اصغر بنائی تھی، وہاں پہ ایک ظالم کا نیزہ چلا گیا۔ اب جو اس نے نیزہ نکالا تو اسی نیزوں میں اٹکا ہوا 6 مہینے کے بچے کا لاشا بھی آ گیا۔ ماں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ہائے رباب، جیسا امتحان آپ کا ہے ایسا امتحان شاید کسی ماں کا نہ ہو۔ ہر ماں کا لال کربلا میں ایک مرتبہ شہید ہوا، رباب کا ننھا اصغر 2 مرتبہ۔ حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن کر رہے تھے۔ سارے لاشیں مولا حسین نے دفن نہیں کیے ہیں، لیکن اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا ہے۔ اسے بھی ظالموں نے قبر سے نکال لیا اور سر کو جدا کر کے نیزوں پہ بلند کیا ہے۔ بیویوں کے بازوں میں رسل باندھی گئی ہے، سید سجاد کی ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی گئی ہے، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کمر میں لنگر آن ہے، مہار ناکہ تھما دی گئی۔ اور اسی طریقے سے سجاد کو جو ہے مقتل سے گزارا جا رہا ہے۔ ارے آج کا کوئی بھی انسان اس کے رشتہ داروں کو اس کی میت سے ایسے نہیں گزارتا کہ جیسے سجاد کو اس کے اہل خانہ کی میتوں سے گزارا گیا۔ پامال لاشوں کو دیکھا، لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے چہرے پہ گئی۔ زینب رسن بستہ ناخے میں ہے، سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے لاشے پہ ہے۔ وہ بیٹا کیا کرے جو اپنے بیوہ کو دفن نہیں کر سکتا، وہ بیٹا کیا کرے جو اپنے بابا کو دیکھ نہیں سکتا۔ عزادارو، زینب نے محسوس کیا کہ اگر سجاد کی نگاہ نہ ہٹائی گئی تو آج اب نہیں سجاد کی روح پرواز کر جائے گی۔ لوگ زینب نے وہ امتحان دیا جو کوفے میں مسلم نے دیا تھا، زینب نے وہ امتحان دیا جو کربلا کے میدان میں عباس نے دیا۔ کوفے میں دارالامارہ سے رسن بستہ مسلم گرے تھے، کربلا کے میدان میں ہاتھ جدا ہونے کے بعد عباس گرے تھے۔ 11 محرم کو رسن بستہ زینب ناقے سے گر رہی ہے سجاد کو بچانے کے لیے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا تیری جان بچانے کے لیے، تیری نظر کو ہٹانے کے لیے زینب نے یہ امتحان دے دیا۔ زینب اپنے باجائے کے لاشے سے گزرتے ہوئے 11 محرم کو فریاد کر رہی تھی، اے نانا آپ کا نواسا ایسا ذبح کیا گیا ہے اور مجھے اپنے بھائی کے جنازے سے ایسے گزارا گیا جیسے حسین زینب کا کچھ نہ لگتا ہو، بڑی اجنبیت تھی۔ اے نانا آپ پہ ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا نواسا ہے جو خاک کربلا میں لپٹا ہوا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔